مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورۃ الحج، سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 سے 2 تک۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ زلزلہ کا ترجمہ کیا کیا؟ بھونچال۔ قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، ڈرو اپنے رب سے۔ جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، یعنی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ۔ پیٹ والی پیٹ کبھی نہیں گرنے دیتی، ایسا بالکل اپنے آپ کو سکیڑ کے اپنے پیٹ کو بچاتی، لیکن وہ بھی اپنے پیٹ والی اپنا پیٹ بھی کیا کر دے گی؟ ڈال دے گی، گرا دے گی۔ اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ، اور ان پر نشہ نہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور تجھے لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، ایک دم غنودگی میں، بے ہوشی میں، اور ان پر نشہ نہیں، لیکن آفت اللہ کی سخت ہے۔ تو ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے دونوں روایتیں منقول ہے، کبھی کہتے ہیں مکی ہے، کبھی کہتے ہیں مدنی ہے۔ ایسا کیوں؟ ہر سورت کے بارے میں تو یہ کہ یہ مکی ہے، مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی، یہ مدنی ہے، مدینہ کے زمانے میں نازل ہوئی جب حضور وہاں تھے۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیات مکیہ اور مدنیہ سے مخلوط سورت، یعنی یہ کہاں کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں بھی سورہ حج اور مکہ میں بھی، دونوں آیتیں ہیں، یہی صحیح ہے۔ نیز فرمایا کہ اس سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں ہوا ہے۔ بعض آیتیں کب اتری؟ رات میں، اور بعض دن میں، بعض سفر میں، اور بعض آیتیں حضر میں، اور بعض مکہ میں، اور بعض مدینہ میں، بعض جنگ میں اتری ہیں آیتیں، اور بعض صلح کے زمانے میں اتری ہے، اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں، پہلی والی آیتوں کو مٹانے والی، اس کے احکام کو ناسخ ہے، اور بعض منسوخ ہیں، مٹ جانے والی آیت، جیسے قل یا ایھا الکافرون آخر میں ہے، اے بے ایمانو لکم دینکم ولی دین، حکمن یہ منسوخ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تم تمہارے دین پر، ہاں ہمارے دین پر، دین تو ایک ہی ہے۔ کون سا؟ اللہ کا دین۔ بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، بعض کی معنی بالکل آیتوں کے معلوم ہے واضح طور پر، بعض کے معلوم نہیں ہے، کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر مشتمل ہے۔ کیا کہا؟ یہ سورت حج کیا ہے؟ تمام نازل ہونے والی جتنی صورتیں ہیں، سفر ہے، حضر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، رات ہے، دن ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، جو قسمیں آیتوں کے نازل ہونے کی ہے ان تمام اصناف کو شامل ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ حج، یاد رہے، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو۔
تم ڈرو اپنے رب سے. یہ حضور پر بحالت سفر نازل ہوئی یہ آیت, تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی. سمجھ میں آیا؟ رفقائے سفر صحابہ کرام حضور کی آواز سن کر جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا زلزلہ قیامت کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے, آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے. آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے اے آدم جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے. اے آدم جہنم میں جانے والوں کو کیا کیجئے؟ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں, تو حکم ہوگا ہر 1000 میں 999. ہر 1000 میں 999 بچا ایک, وہ جنت میں, اور یہ 999. اے آدم جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے. اور فرمایا یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا کیونکہ 1000 میں سے 999 کہاں جا رہے ہیں؟ ہول اور خوف سے, ڈر سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا. صحابہ کرام یہ سن کر ڈر گئے, پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ ایک ہی جائے گا جنت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فکر رہو, جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا. کس میں سے 1000 ہوگا؟ یاجوج ماجوج. کتنے ہوں گے وہ؟ تو وہ ہوں گے 999, اور تم میں سے کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. یہ مضمون صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. اور یہ بھی فرمایا اس روز تم ایسی 2 مخلوق کے ساتھ ہوں گے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اکثر رہیں گے. ایک یاجوج ماجوج اور دوسرا ابلیس اور اس کی ذریت. ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں وہ. اس لیے 999 میں بڑی تعداد کس کی ہوگی؟ یاجوج ماجوج اور ابلیس کی اولاد, یہ زیادہ ہوں گے. اور ایک آدھ جو جائے گا وہ کون ہوگا؟ انسانوں میں سے ہوگا. باقی ہم انسان زیادہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ارے سمجھ میں آئیں گے؟ قیامت کا زلزلہ کب ہوگا؟ زلزلۃ الساعہ, لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے؟ یہ سوال ہے. بعض نے کہا یہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہوگا, یہی قرین قیاس ہے, اسی دنیا میں ہوگا. اور قیامت کی آخری علامت میں علامت شمار ہوگا. یہ زلزلہ آیا, اب قیامت آئے گی جس کا قرآن میں ذکر ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ, اور اذا رجت الارض رجا. بعض حضرات نے حدیث مذکور میں جس میں آدم کو خطاب کرنے کا ذکر اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا. لیکن صحیح اور قرین قیاس کیا ہے؟ کب ہوگا؟ کیوں؟ حمل والیاں جو حمل گرائیں گی وہ دنیا میں ہوگا. دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے کو جو بھول جائیں گی وہ کہاں ہوگا؟ دنیا میں ہوگا. قرین قیاس یہ ہے, وہ دوسری روایتیں بھی اپنی جگہ ہے. اگلی آیتیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, آیت نمبر 3 سے لے کر یہ آیت نمبر 10 تک ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے ہی. مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, علم نہیں ان کو, اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی. بات ایسے لوگ ہیں. کتب علیہ, جس کے حق میں لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو, یہ اللہ کے بارے میں جو جھگڑا کرتا ہے جو اس کا رفیق ہوگا تو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے. یا شیطان کے بارے میں یہ کہا کہ جو کوئی شیطان کا رفیق ہوگا, دوست ہوگا,
اور وہ اس کو بہکائے گا اور لے جائے گا عذاب میں دوزخ کے۔ اے لوگو، اگر تم کو دھوکہ ہے جی اٹھنے میں، بعث با عین لا سی سا، اس کو کہتے ہیں بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا، والبعث بعد الموت۔ اگر تم کو دھوکہ ہے دوبارہ جی اٹھنے میں، تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، اس میں شک کیوں نہیں تم کو؟ ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر قطرے سے من نطفہ، پھر جمے ہوئے خون سے من علقہ، پھر گوشت کی بوٹی سے من مضغہ۔ اب مضغہ دو قسم کا، مخلقۃ و غیر مخلقۃ، نقشہ بنی ہوئی سے اور بغیر نقشہ بنی ہوئی سے ہم نے تم کو بنایا، اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنانے آیتیں، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ایک وقت معین تک، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اب تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو قبضہ کر لیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے، يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہاں تک چلایا جاتا ہے؟ نکمی عمر تک۔ ارذل عمر کو کیا کہا ہے؟ نکمی عمر، جس میں کوئی کام نہیں ہوتا، کام نہیں کر سکتا انسان، تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھے، لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ دیکھتے ہیں زمین خراب پڑی ہوئی، حامدتن، کیا؟ حامدتن، زمین خراب پڑی ہوئی تھی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی، اہتزت، تازہ ہو گئی، وَرَبَتْ، اور ابھری، ایسا ابھر کے اوپر آئی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائی ہر قسم قسم رونق کی چیزیں، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ کا مطلب، اور اگائی ہر قسم کی رونق کی چیزیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق، اور وہ جلاتا ہے مردوں کو، یحیی الموتیٰ، جلاتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہووں کو اٹھائے گا، من فی القبور، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض وہ شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور بغیر روشن کتاب کے، اپنی کروٹ موڑ کر، ثانیہ عطفہ، اپنی کروٹ موڑ کر تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے، لیضل عن سبیل اللہ، لہو فی الدنیا، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کی مار، عذاب الحریق، جلن کی مار، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ، اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، یہ آیت بعض وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ آیت نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون؟ نضر ابن حارث، جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلاتا تھا، قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے، قصے، کہانیوں کی کتاب بتاتا تھا، قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ تو اگرچہ یہ نضر ابن حارث کے بارے میں، لیکن جو بھی جھگڑا کرے گا اس پر یہ آیت فٹ ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات، انسان کیسے پیدا کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تم کو دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے، تو تم پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے یہ تو غور کرو نا، تو ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا اللہ بتا رہے ہیں اس آیت میں، ماں کی بچہ دانی کے اندر انسان کی کہ پیدائش کے مختلف درجات کا بیان ہے، اور تفصیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے، سچے جانے جانے والے ہیں، انسان کا مادہ 40 روز تک
بچہ دانی میں جمع رہتا ہے. جو منی کا قطرہ ہوتا ہے وہ کئی ہزاروں لاکھوں قطروں میں سے اس میں سے جرثوم کئی جراثیم ہوتے ہیں. ایک آدھ جرثوم ہوتا ہے جس میں اللہ آدم کی پیٹھ سے ہماری میری آپ کی سمجھ میں آیا آپ کی جان کو اور جسم کو بچا کر لائے ہیں. کیا کاریگری اللہ. ایک ایسا بالکل باریک سا یہ ہوتا ہے جرثوم ہوتا ہے کیڑا ہوتا ہے تو وہ لے کے آتے ہیں اللہ. تو 40 دن تک وہ رہتا ہے ماں کی بچہ دانی میں. پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی خون بنتا ہے اور خون جمع رہتا ہے. پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے سمجھنا ہو تو گردہ دیکھ لو یہ جمع ہوا خون ہے. کلیجہ دیکھ لو یہ جمع ہوا خون ہے. ارے سمجھے گے نہیں جمع ہوا خون ہی ہو. ایسے ہی یہ ماں کی بچہ دانی میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. اب کتنے ہوئے 40 40 40 120 کتنے چلے 3 چلے دن کتنے ٹوٹل 120. پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے سے لکھوا دی جاتی ہے. نمبر 1 کہ یہ بچے کی یا بچی کی عمر کتنی ہوگی 30 40 50 60 70 90 وہ لکھ دیا جاتا ہے. ایک بات. دوسرے روزی یہ کتنی کھائے گا دنیا میں کتنے کلو چاول کتنے کلو دال کتنا لیٹر دالچا اور کتنا پلاؤ سب لکھ دیا جاتا ہے. رزق اس کو کتنا ملے گا دنیا میں. تیسرے عمل کیا کرے گا اچھائیاں کرے گا کہ برائیاں کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. چوتھے یہ کہ یہ انجام کار آخر کار نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. 4 باتیں لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہونے کے بعد. کیونکہ اب 3 مراحل پورے ہو گئے. اب اعضا بننا شروع ہوں گے. کیا ہوں گے اور جان ڈالی جائے گی. اب ایسے ہاتھ نکلیں گے انگلیاں بنے گی اور اس کی آنکھ اس کے کان اس کا بھیجا اس کا دل گردہ وہ چھوٹا چھوٹا بننا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ اگر بدبخت لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں تو نیک بخت لکھ دے. دعا فیصلوں کو بدل دیتی. ہم بھی مانگتے رہیں. ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے دھیان دو. ہاں چند لوگ اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو کیا کیا سمجھتے تھے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا اور فلاں نبی کے بارے میں اور صحیح بات اب معلوم پڑی ورنہ ہم نے تو بہت کچھ کہا ان کے بارے میں جو ان کی شان کے خلاف بھی ہو گیا. ہم کو معلوم بھی نہیں تھا سنی سنائی باتیں تھی. میں نے کہا اور کہنے لگے کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو آج اپنے قرآن کی صحیح تفسیر کو سن رہے ہیں. اس عمر میں پہنچ کے لوگوں کو 60 70 میں معلوم پڑ رہا ہے. تو جو بچپن میں ہی اپنی جوانی میں یاد کر رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب. جب یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے اللہ سے پوچھتا ہے اے رب مخلقتن و غیر مخلقتن پورا بناؤں کہ ادھورا بناؤں. کیا پوچھتا ہے مخلقتن پورا بنانا اور غیر مخلقتن ادھورا. سمجھ میں آیا. تو بعض مرتبہ جب اللہ کہتے ہیں غیر مخلقتن تو وہی بچہ ناقص ماں کے پیٹ سے مرا ہوا نکل جاتا ہے. ارے سمجھے یا اس کو کریٹنگ کرنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا. اور اگر اللہ کہتے ہیں مخلقتن تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے اب بتا جب پورا بنانا ہے تو لڑکا بناؤں کہ لڑکی بناؤں. کیا بناؤں لڑکا بناؤں کہ لڑکی بناؤں اور شقی بناؤں یا سعید بناؤں. کیا لکھوں اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا یہ سب چیزیں لکھا دی جاتی ہے. سمجھ میں آیا. غیر مخلقتن کا ایک مطلب یہ بھی ہے بعض بچے پورے اعضاء والے ہوتے ہیں خوبصورت بھی ہوتے ہیں
لیکن غیر مخلقہ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہو وہ مخلقہ ہے، جس کے بعض اعضاء ناقص ہوں یا قد سائز بٹکا یا رنگ وغیرہ غیر مناسب ہو وہ غیر مخلقہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اس میں غیر مخلقہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا نا۔ ہاں بعض مورتی لہان کیرتی مہان ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ہاں تو پیدائش اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کوئی ناراض ہونے کی یا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا جیسا، ہاں گن اچھے ہونے چاہیے۔ کیسے ہونے چاہیے؟ وہ اپنے ہاتھ میں ہے تو ویسا بننا چاہیے۔ ثم نخرجکم طفلا، ارذل عمر کس کو کہتے ہیں؟ نکمی عمر۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے نکمی عمر سے پناہ، نکمی کا مطلب کام نہیں کرنے والی عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور حضرت سعد جو راوی اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ قرطبی کے اندر یہ روایت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کروں ترجمہ؟ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں تیری کنجوسی سے، کیسے؟ اور تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں نکمی عمر کو پہنچنے سے جس میں کچھ کام ہی نہ ہو سکے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں دنیا کے فتنے آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ دعا مانگتے تھے حضور، تو ہم نے بھی مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ یاد کرنا چاہیے۔ یہاں سے اٹھے تو گل بسم اللہ والا برکت اللہ، آدمی نے فوراً نوٹ کرنا چاہیے۔ انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف مدارج۔ ایک اور حدیث سن لو، تفصیل سے ہے وہ۔ ہاں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے تو ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں بچے کی۔ حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو جب یہ پہنچ جاتا ہے مسلمان، دیکھو اسلام کا فائدہ، جب یہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک تو جنون سے، پاگل پن سے، دوسرے جزام سے یعنی لیپرسی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ کٹ کٹ کے گرتے ہیں۔ پہلے پونا میں بہت تھے، یہ کدو نہ پیسہ دیا دھرمالا، وہ مانگتے آتے تھے، ناک بھی ایسی چپٹی ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت کرے، اس کو بولتے ہیں جزام۔ دوسرا برس، سفید نشان، برس سفید نشان، یہ 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے۔ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے مسلمان تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ مرتا کیا نہ کرتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ 60 سال کی عمر میں، پھر جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور اس کے گناہ نہیں لکھتے ہیں، کیونکہ اس گناہ سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر جب 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا لاڑ ہے اللہ کے پاس اس بندے کہ اگلے پچھلے گناہ 90 سال کی عمر میں معاف، اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ فی الارض اور اسیر اللہ فی الارض، یہ اس کا لقب ہو جاتا ہے۔ 90 سال کی عمر کے آدمی کا کیا ہو جاتا ہے لقب؟ امین اللہ فی الارض اور اسیر اللہ۔ امین اللہ فی الارض، اللہ کا بھروسہ کیا ہوا زمین میں، اور اسیر اللہ فی الارض، اللہ کا قیدی زمین میں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، اور قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے۔ بیٹھ گئے، کھانا دیا، کھا لیا، کہیں لیٹ گئے، کہیں بیٹھ گئے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہا ہے۔
جیسے قیدی ہوتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس طرح. اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے, کیا ہو جائے؟ ارذل عمر یعنی نکمی عمر کو یہ آدمی پہنچ جاتا ہے 90 کے بھی اوپر, تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا, اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. ارے سمجھے گے نہیں؟ ایک بہت بڑے مانے جانے والے عالم کو دیکھا کہ سال لگا رہا ہے, تو پوچھا آپ سال کیوں لگا رہے, آپ کو کس نے مجبور کیا؟ بولے کوئی بیماری نہیں ہے, اعضاء صحیح سالم ہے, اللہ کے راستے میں سال اس لیے لگا رہا ہوں کہ کل جب میں نکما ہو جاؤں تو اللہ سے بیٹھے بٹھائے پورے اچھے اچھے پورے اعمال وصول کرو. تو یہ 90 اور نکمی عمر کو پہنچ کر کیا ہو جاتا ہے؟ نکما ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں, کوئی زندگی میں مزہ نہیں ہے, بس زندگی کا گاڑا کھینچ رہے ہیں. اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو چکی امجد, لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتوں کا اس عمر کو پہنچتا ہے انسان. تو اس روایت کے بارے میں کلام بھی ہے محدثین کا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام کلام کے باوجود مسند احمد میں امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے, اس لیے یہاں ہمارے مفسر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اسیر اللہ فی الارض کون ہوتا ہے؟ اللہ کا قیدی کون ہوتا ہے؟ 90 سال. ثانی عطف ہی, عطف کے معنی جانب اور کروٹ کے ہیں, یعنی کروٹ موڑنے والا. اس سے مراد اس کا اعراض کرنا ہے. اگلی آیت ہے 11 سے لے کر 13 تک. اور بعضا شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کے گناہ اللہ کی کنارے پر بندگی کرتا ہے, لیکن کنارے کنارے. بعض ہوتے ہیں نا ہوشیار ہوتے ہیں, تو کنارے کنارے پر اللہ کی بندگی کرتا ہے, پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم ہو گیا اس عبادت پر, ہاں میں پکا مسلمان ہوں. سمجھ میں آیا؟ مل رہا ہے. اور اگر پہنچ گئی اس کو جانچ, اللہ کی طرف سے آزمائش, فتنہ, انقلبا علی وجہہ, تو پھر گیا الٹا اپنے منہ پر. اپن تو چپ چپ ساتھ میں چل رہے تھے مسلمانوں, اپن کے ایڑے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر نہیں ملی کوئی بھلائی تو پلٹ جاتا ہے, کنارے کنارے پہ رہتا ہے. شان کوے ایسے ہی رہتے ہیں. تو اللہ بتا رہے ہیں خسرت دنیا والآخرہ. تو اس کے بارے میں اللہ رزلٹ دے رہے ہیں, گنواہ دی اس نے دنیا اور آخرت. یہ ہوشیار نہیں, گنوائی دنیا آخرت. یہی ہے ٹوٹا صریح, ذالک هو الخسران المبین. پکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیز کو کہ نہ اس کا نقصان کرے اور نہ اس کا فائدہ کرے. بات سمجھے؟ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. پکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیز کو جو نہ اس کا نقصان کرے اور نہ اس کا فائدہ کرے. ذالک هو الضلال البعید, یہی دور جا پڑنا گمراہ ہو کر. پکارے جاتا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, پکارے جاتا ہے اس کو جس کا ضرر نقصان پہلے پہنچے نفع سے. کس کو پکارتا ہے بندہ؟ اللہ کے سوا کس کو پکارتا ہے؟ جس کا نقصان پہلے پہنچتا ہے, نفع پہنچتا ہی نہیں. لبئس المولا ولبئس العشیر, بے شک برا دوست ہے اور برا رفیق, برا ساتھی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے تھے. دل میں ایمان پکا نہیں ہوتا تھا. اگر اسلام لانے کے بعد اس کی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے, ہاں بہت اچھا ہے. اور اگر اس کے خلاف ہوا تو کہتا تھا کہ یہ دین برا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ ایمان کے کنارے پر کھڑے ہیں. اگر ان کو ایمان کے بعد دنیاوی راحت, مال, سامان مل گیا تو اسلام پر جم گئے, اور اگر وہ بطور آزمائش کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہو گئے
تو دین سے پھر گئے. تو کیا بتایا ان کے بارے میں؟ دنیا آخرت گنوا دی انہوں نے. اب اگلی آخری آیت ہے 16 تک، 14 15 16. اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کی بھلائیاں باغوں میں بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں. ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی. یہ ہر انسان کی تمنا ہے دنیا کے اندر. ایسا ایک بنگلہ ہو، وہاں اپنا باغیچہ ہو، وہاں سے نہریں بہتی ہو اور ہم پیر بھی لٹکائے اس میں تھوڑے گلے ولے کرے، ذرا منظر بہت اچھا ہو. ہر انسان کی تمنا یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لالچ دی ہے کہ آخرت میں ایسے باغ دے گا اللہ تعالیٰ کہ نہریں اس کے نیچے بہتی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو چاہے. جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو تان لے ایک رسی آسمان کو پھر کاٹ ڈالے. تان لے ایک رسی آسمان کو اور کاٹ ڈالے. کیوں؟ جل رہا ہے کہ نبی کی مدد نہیں کرنا اللہ نے، وحی نہیں آنا. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے، اس کا غصہ، یہ آسمان تک رسی تانا پھر کاٹ ڈالا، اس سے کچھ غصہ کم ہوا کیا؟ کیونکہ وحی تو رکنے والی نہیں ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے. اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں، اور یہ ہے اللہ سجھا دیتا ہے جس کو چاہے. یہ کیا مطلب ہے؟ آسمان پہ رسی باندھنا اور کاٹ ڈالنا. سمجھ میں آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کے رسول پر وحی نہ آئے اور اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو، اس جلن میں مرتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، ٹھیک ہے بھائی ایک کام کیوں نہیں کر لیتا کہ جہاں سے وحی آ رہی ہے آسمان سے، رسی وہاں باندھو، وہاں جاؤ اور وہ وحی کا سلسلہ بند کر دو، پھر تمہاری رسی کاٹ کے آ جاؤ نیچے، پھر دیکھو تم سکسیس ہوئے کہ نہیں ہوئے. سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور یہ ہو نہیں سکتا، نہ آسمان پہ جا سکتا ہے، نہ رسی باندھ سکتا ہے، نہ وحی منقطع ہوگی. تو پھر یا تو مان لو یا چپ بیٹھو. اور اسی کا دوسرا مطلب یہ بتایا ہے ابو جعفر نحاس نے کہ یہ سب سے احسن تفسیر ہے، اور حضرت ابن عباس سے بھی یہ تفسیر نقل کی ہے. بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے، سما آسمان پر رسی باندھے سے مراد ہے اپنے مکان کی چھت پر رسی باندھے. کیا کریں؟ اپنے مکان کی چھت پہ رسی باندھے. اور اگر کسی معاند یا جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ اپنے رسول اس کے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غصہ لیے ہوئے ہیں، تو سمجھ لے کہ اس کی یہ مراد تو کبھی پوری نہ ہوگی. اس بے وقوفی اور احمقانہ غیظ و غضب کا تو علاج یہی ہے، کیا؟ کہ چھت میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے. وہ آسمان، وہ رسی، سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھر میں پھانسی لے لے، مر جا. نبی کی مدد اور نبی پر وحی رکنے والی نہیں ہے. تیرے کو خودکشی کرنا ہے تو کر لے، یہ مطلب بتایا گیا ہے. ارے سمجھے کہ یہ مراد ہے آیت کی بات، سمجھے کہ نہیں؟